السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مقابل تیمیم آخری قسط کے ساتھ حاضر ہیں جی۔ ادھر زمان خان کی طبیعت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ زمان خان کو لگا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی انم کی فکر میں لگ گئے تھے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، شیری کیسے سنبھالے گی یہ سب۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ انم کی شادی کر دے گا، پھر اگر اسے موت آ جاتی ہے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے شیری سے اس بارے میں بات کی اور مطمئن کیا کہ دانش بہت اچھا لڑکا ہے اور اس سے بہتر انم کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیری جان نے بس اتنا کہا کہ جیسا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگے، ہم اپنا رضامندی میں راضی ہیں۔ اور پھر دوسرے دن زمان خان نے خاموشی سے دانش کو فون کر کے حویلی بلا لیا تھا، بغیر انم کو بتائے۔ اور جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی انم آپے سے باہر ہو گئی اور اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ دانش چپ چاپ بس اس کی گالیاں سنتا رہا۔ شیری اسے لے کر زمان خان کے پاس چلی اور پیچھے انم بھی آئی۔ بابا، آپ نے اسے کیوں بلایا؟ زمان ہولے سے مسکرائے۔ ابھی پتہ چل جائے گا بچے۔ کیسے ہیں آپ چاچا؟ دانش اس کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ پکڑے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہر حال میں۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بچے، ایک بہت ضروری بات کرنا تھا۔ جی کہیے آپا، آپ کا ہر حکم میری سر آنکھوں پر۔ اس کی بات پر انم نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ بچے ہم مرنے کے بالکل قریب ہیں، نہیں معلوم کہ کب اوپر سے ہمارا بلاوا آ جائے۔ پاپا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، انم تڑپ کر بولی۔ چاچا آپ کیسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ بچے ہم جانتے ہیں کہ تم تیمور سے بہت الگ ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا بچی تمہارے حوالے کر دے گا۔ کیا؟ دانش کے ساتھ ساتھ انم بھی دنگ رہ گئی تھی۔ بابا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بچے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور ہم چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تم کو کسی محفوظ ہاتھ میں دے جائے۔ دانش محبت سے زمان خان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میرا اسی آپ سے وعدہ ہے۔ انم بچے، نکاح کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انم رو دی۔ پاپا، بچے اس کو ہمارا آخری خواہش اور التجا سمجھ لو۔ بابا جان پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ انم بے بس ہوئی تھی۔ باپ کو یوں التجا کرتے دیکھ کر بالآخر دانش سے نکاح کے لیے مان گئی تھی، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کا جینا حرام کر دے گی، جن کی وجہ سے اس کی بہن اور بابا کی یہ حالت تھی۔ شیری نے اسے تیار کیا اور پھر چند گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ دانش بہت خوش تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش یوں پوری کرے گی، وہ انم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا چکا تھا۔ دانش محبت سے زمان خان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں چومتے ہوئے بولا، میرا یقین کرنے اور مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، ہم کو تم پر یقین ہے، اب یہ تمہارا امانت ہے، اس کو اپنا ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ انم باپ کے سینے سے لپٹی رو دی تھی۔ شیری جان بھی خاموشی سے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا کب سوچا تھا کہ اپنی دونوں جان سے پیاری بچیوں کی شادیاں ایسے کریں گے، لیکن وقت اور حالات نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دانش انم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ انم کو رخصت کرنے کے بعد زمان خان خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ انم پورے راستے روتی رہی اور دانش اور اس کے گھر والوں کو خوب برا بھلا کہتی رہی اور وہ بس خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا اس کی بھڑاس سنتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بہت تکلیف اور غصے میں ہے، شاید اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ انم سوچ چکی تھی کہ دانش کے گھر جاتے ہی وہ سب سے ایک ایک کر کے بدلہ لے گی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں کا ماحول اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ ابرار نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، زبیدہ اور گلے رکنے سے گلے سے لگا کر خوش آمدید کہا اور زرار کی تو خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انم حیران تھی ایسا استقبال دیکھ کر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا غصہ اور نفرت بھلا بیٹھی تھی۔ اور تو اور زبیدہ نے خاص طور پر معافی مانگی تھی کہ وہ تیمور کی طرف سے مانگتی ہیں، اس نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ اور ان کی بہن کے ساتھ کیا وہ بہت غلط اور ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ لوگ بھی مجبور تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انم جان گئی تھی کہ ان سب میں اس فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا کچھ تیمور خان شبان خان کا کیا دھرا ہے۔ زمان خان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی۔ شیری نے کال کر کے انم کو بلا لیا تھا۔ انم دانش کے ساتھ فوراً سے حویلی آ گئی تھی۔ باپ کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر انم ماں کے سینے سے لگی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زمان خان مرنے سے پہلے بس ایک آخری بار اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش کو دیکھتے دانش نے پلوشہ کو کال ملائی۔ ہلو پلوشہ، میں دانش بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو دانش، کیا تم سنم باجی سے میری بات کرا سکتی ہو؟ ہاں، کیوں؟ بہت ارجنٹ ہے، پلیز زیادہ سوال جواب مت کرو، اس کے باپ امر ہیں، وہ آخری بار اسے بات کرنا چاہتے۔ کیا؟ پلوشہ یہ سنتے ہی بھاگ کر سنم کے پاس چلی آئی، اسے یوں ہانپتے ہوئے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی،
کیا ہو گیا؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ وہ دانش خان تم سے بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ صنم حیران ہوئی۔ ہاں، اچھا لاؤ تو۔ صنم نے اس سے موبائل لیا۔ پلوشا جلدی سے دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی تاکہ اگر کوئی اس طرف آئے تو اسے خبردار کر سکتے۔ موبائل کان سے لگاتے صنم گویا ہوئی۔ ہاں دانش بولو۔ وہ صنم باجی آپ کے گھر میں ہوں میں آج۔ اچھا، صنم خوش ہوئی تھی۔ پاپا کیسے؟ وہی تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صنم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے پاپا جان کو؟ صنم فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آپ کے پاپا بہت بیمار ہیں، وہ آپ سے آخری بار بات کرنا چاہتے ہیں۔ دانش نے اس کے باپ کی بگڑتی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ صنم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ یہ لیں بات کریں ان سے۔ ہلو بابا جان، پاپا کی جان، صنم بچے۔ اسپیکر سے زمان خان کی کمزور اور نحیف سی آواز سنائی دی تھی۔ بابا جان، صنم پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بابا جان، آپ نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں ہونے دی؟ آپ اتنے بیمار اور تکلیف میں تھے اور مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا بابا؟ اب تمہارا آواز سن لیا نا، اب ہم بالکل ٹھیک ہے۔ پاپا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اتنے بیمار کیسے پڑ گئے اور آپ نے اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ ہمارا چھوڑو بچہ، اپنی بات کرو۔ تم کیسا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ آپ کی بیٹی کو بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ کی صنم بہت بہادر ہے۔ آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ زمان خان ہولے سے مسکرائے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ہلو بابا، ہلو۔ صنم باپ کو آوازیں دینے لگی۔ پاپا اٹھ جائیں، پاپا آنکھیں کھولیں۔ دوسری طرف سے شیرے اور انم کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور زمان خان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صنم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ پلوشا بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا بابا ٹھیک تو ہے نا؟ صنم پلوشا کے گلے سے لگتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے بابا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں کچھ ہو گیا ہے پلوشی۔ تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، تم بس دعا کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، تم مت رو۔ پلوشا اسے دلاسے دے رہی تھی لیکن اس کا غم بہت بڑا تھا۔ دلاسوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے بھائی کی بے حسی پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے صنم کے بابا کی یہ حالت ہوئی تھی اور اس وقت صنم کو اپنے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن تیمور نے اسے یہاں پر قید کیا ہوا تھا۔ صنم اس سے الگ ہوتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اس نے چادر اٹھائی اور اس کو خود کو اچھی طرح سے کور کرتی کمرے سے جانے لگے۔ تم کہاں جا رہا ہے؟ صنم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنے پاپا کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اس وقت ان کے پاس ہونا ہے۔ یہ کہتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ لیونگ روم میں ہی تیمور کے ساتھ باقی سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ملے۔ اسے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر تیمور بولا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ صنم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ وہ میرے بابا ہیں، مجھے ان سے ملنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، چاہے وہ سردار تیمور فضل خان ہی کیوں نہ ہو۔ پلوشا بھی وہاں پر بھاگ کر آئی تھی۔ لالا اس کو جانے دے، اس کے پاپا کا طبیعت بہت بگڑ گیا ہے۔ میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، صنم ایک عزم سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، لیکن میری بھی شرط سنتی جاؤ۔ اگر تم نے اس حویلی سے قدم بھی باہر نکالا تو تم واپس نہیں آ سکو گی۔ تیمور نے اسے دھمکانا چاہا۔ اور میں اس دوزخ میں دوبارہ آنا بھی نہیں چاہتی مسٹر تیمور فضل خان۔ یہ حویلی اب تمہیں ہی مبارک ہو۔ خدا حافظ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتی صنم نے اپنی چادر درست کی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ پیچھے تیمور کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ہاں، وہ اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صنم اپنے بابا کی حویلی میں داخل ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ دانش اس کے بابا کو ہسپتال لے گیا۔ ان کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ شیری جان ان کے ساتھ گئی تھی، اب انم بھی وہیں جا رہی تھی۔ صنم تم ادھر؟ صنم کو دیکھتے وہ بھاگ کر اس کے گلے لگتی بلک بلک کر روک دی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے سے لگائے رو رہی تھیں۔ دانش نے کال کر کے انم کو بتایا تھا کہ اس کی حالت بہت سیریس ہے، ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا ہے۔ 12 گھنٹے بہت اہم، اگر وہ سروائیو کر گئے تو ٹھیک، ورنہ دانش آگے بول ہی نہ پایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دونوں بہنیں اس وقت سب کچھ بلائے اپنے جان سے پیارے بابا جان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ یہ 12 گھنٹے بہت کٹھن گزرے تھے، یوں سمجھے کہ وہ 12 گھنٹے 12 سالوں پر محیط تھے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ اب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا ان کا سننے والا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی اور زمان خان موت کو شکست دے کر بچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دانش نے فون کر کے ان دونوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ دونوں بہنیں سجدہ شکر بجا لائی تھیں۔ رات کو وہ اپنے بابا کو دیکھنے ہسپتال آئی تھی اور وہ بھی ہوش میں نہیں تھی، لیکن یہی کافی تھے کہ وہ زندہ ہیں اور سانس لے رہے۔ شیری جان نے انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ زمان خان کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر تھی۔
زمان کا خیال رکھنے کے لیے دانش ہسپتال میں ہی رکا ہوا تھا۔ شیری جان کو اس نے بڑی مشکلوں سے گھر بھیج دیا تھا کیونکہ 3 دن سے وہ ہسپتال میں تھی۔ ماں کی حویلی آنے پر صنم ہسپتال چلی آئی تھی۔ دانش 3 دنوں سے ہسپتال میں موجود تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے صنم کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ دانش تم تھک گئے ہوگے، 3 دن سے ہسپتال میں ہو، گھر جا کر نہ اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو۔ نہیں باجی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہ گھر جاؤ، چلو ضد مت کرو۔ بابا بالکل ٹھیک ہے، انہیں گھر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں ہوں نا ادھر، جاؤ شاباش۔ صنم نے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا۔ دانش مسکین سی صورت بنا کر بولا، مگر باجی ادھر میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم فکر مت کرو دانش، تم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے اور حقیقی بیٹے اور بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں دانش۔ اگر تم نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ موری یہ سب کیسے سنبھالتی؟ تم نے بابا کے ساتھ ساتھ انم اور مورے کو بھی سنبھالا۔ تھینک یو سو مچ۔ باجی اب آپ کا شکریہ ادا کر کے مجھے پرایا کر رہی ہیں۔ بھائی کا ہے نا تو بھائی مانے بھی نا۔ یوں بھائیوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کیا؟ دانش خفا ہوا تھا۔ صنم ہولے سے مسکرائی۔ ویسے اب تم میرے بھائی نہیں بلکہ میرے بہنوئی بھی ہو گئے ہو۔ سنا ہے کہ تم نے گھر والوں کے خلاف جا کر انم سے نکاح کیا تھا؟ جی باجی، دانش مسکرایا۔ ویسے یہ چکر کب سے چل رہا تھا؟ کچھ خاص نہیں، بس رانگ نمبر پہ بات چیت ہوئی اور پھر قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ دانش نے مختصراً اپنی کہانی سنا ڈالی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ کہانی تھی۔ ویسے مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر۔ انم کے لیے تم سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا اب تم گھر جاؤ اور کچھ دیر آرام کرو اور نہا بھی لینا، بہت بری حالت ہو رہی ہے تمہاری۔ جی باجی۔ دانش مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ہسپتال سے نکلتے ہی صنم نے انم کو فون ملایا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد انم بولی، ٹھیک ہے میں ویسا ہی کروں گی، تم بس بابا کا خیال رکھنا، اوکے، اللہ حافظ۔ انم کے سمجھانے سے پہلے شیری جان نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ دانش بہت اچھا لڑکا ہے، ایسا شریک حیات قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دانش جیسا ہم سفر اسے عطا کیا۔ اب جب وہاں سوچ رہی تھی تو اسے اپنے ماں باپ کی باتیں بالکل سچ لگ رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا رہا بغیر اپنے آرام اور کھانے پینے کا خیال کیے۔ وہ جب ہسپتال جاتی تھی دانش کو اس دھندے میں دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں برا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ سوچ کر انم نے دانش کے لیے اپنے بابا کا ایک سوٹ نکال کر لائی، کیونکہ دانش جلدی میں اس کے ساتھ یہاں پر چلا آیا تھا اور کچھ سوٹ بھی نہیں لایا تھا، اس سے فی الوقت اسے انہی کپڑوں پر گزارا کرنا تھا۔ انم نے فون کر کے زرار کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر اس ہو سکے دانش کے چند سوٹ لے آئے۔ جواب میں زرار نے کہا تھا کہ وہ ضرور لے آئے گا۔ اب وہ دانش کا انتظار کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دانش سچ میں تیمور خان سے بہت الگ ہے۔ اس نے دانش کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا۔ اب اسے اپنے بیہیویئر پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا، مگر آج اگر اس کے بابا زندہ تھے تو اس کی وجہ سے۔ اگر اس دن دانش نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ آگے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ دانش اب اس کے دل میں گھر کرنے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوچنے لگی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سچ بابا کا فیصلہ بہترین تھا۔ دانش جب حویلی آیا تو اس کی سوچ کے برس اس کے استقبال ہوا۔ وہ جب تھکا رہا کمرے میں داخل ہوا تو انم اسی کی ہی منتظر تھی۔ آپ آ گئے، آپ تھکے ہوں گے، میں پانی لے آتی ہوں۔ انم پانی کا گلاس لینے کے لیے فوراً باہر گئی۔ پیچھے دانش بت بنا کھڑا وہیں رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا تھا؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ چٹکی کاٹو تو صحیح۔ دانش نے جو ہی چٹکی کاٹی اسے درد کا احساس ہوا۔ یہ تو سچ ہے۔ اسی وقت انم پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ لے پانی۔ دانش نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر منہ سے لگا لیا، البتہ اس کی نگاہیں اس کے سامنے کھڑی اپنی بیوی پر ٹکی تھی جو بے چینی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ دانش نے انم کو خالی گلاس پکڑاتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ آپ کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں، جا کر نہا لیں، میں بابا کا ایک سوٹ لائی ہوں، امید ہے کہ وہ آپ کو فٹ رہے گا۔ آپ؟ دانش کا منہ ایک بار پھر حیرت سے واہ ہوا۔ یہ سورج اور کہاں سے نکلا ہے؟ تم کہہ کر نہ تھکنے والی اچانک سے آپ جناب کا راگ الاپنے لگی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ دانش نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو انم اس کا ہاتھ چھٹکتے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تم اپنا حلیہ درست کرو، تمہارے کپڑوں سے دوائیوں کی بو آ رہی ہیں۔ انم اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر دانش نے اپنے کپڑے سونکھے۔ ہاں بدبو تو آ رہی ہے، چلو میں جا کر فریش ہوتا ہوں، پھر اچھی طرح مل بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ہاں کپڑے میں نے ٹانگ دیے، نہا کر کچن میں آ جاؤ، میں کھانا گرم کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دانش نے محبت پاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انم اس کی نگاہوں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بہت پیار آ رہا ہے مجھے اس وقت تم پر، دل چاہ رہا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ دانش رومانٹک ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پھیلتا اس کی نگاہوں اور باتوں سے گھبراتی انم کمرے سے ہی نکل بھاگی۔ پیچھے دانش کا قہقہا بھی ساختہ تھا،
दानिश को पूरे दिल से अपनाने पर शेरी जान ने अनम को शाबाशी दी थी। अनम का दिल अब पूरी तरह से मुतमईन हो चुका था। दूसरी तरफ सनम क्या गई, सुंबल ने अपने पुरपुर से निकालने शुरू कर दिए थे। वो बात बात पर शहनाज और उसकी बेटियों को जलील करने लगी। वो खुद को इस हवेली की मालकिन समझने लगी थी। शहनाज ने तैमूर से सुंबल के इस रवैये की शिकायत की तो वो उल्टा उन्हें ही बातें सुनाने लगा। सच में वो बिल्कुल ही अंधा हो गया था। उसे कभी भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस वही देखता और सुनता था जो शबान खान और सुंबल उसे दिखाते और सुनाते। इन माँ बेटियों और बीबी जान का यहाँ जीना महाल हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा। बीबी जान और बच्चियों के साथ जुबैदा के घर चली आई। तैमूर ने बिल्कुल भी न रोका, बल्कि उल्टा यही कहा कि इन्हें पहले से ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। शहनाज यहाँ आकर बहुत रोई थी। इन सबको शबान खान, अमरीना और सुंबल की असलियत मालूम पड़ चुकी थी। बस एक तैमूर ही था जो इनकी असली असलियत से वाकिफ नहीं था। जुबैदा ने उन्हें खुले दिल से माँ खुश आमदीद कहा था, जब तक चाहे वो यहाँ रह सकती और इन्हें अपना ही घर समझी। कल बशा के यहाँ पर आने पर जरार खान को बहुत खुशी हुई थी। जरार के तवज्जुह से इन सबको ज़मान खान के बारे में पता चला था। अब जबकि इनके साथ रिश्तेदारी बन गई थी, अब इन्हें ज़मान खान की अयादत के लिए ज़रूर जाना था। इस बात से सभी मुत्तफिक थे कि अब इस सालों से चलती दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए। पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नए सिरे से रिश्ते बनाने चाहिए। ज़मान खान की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसे डिस्चार्ज करके हवेली लाया गया था। सनम के साथ साथ बाकी सब भी बहुत अच्छे से इसका ख्याल कर रहे थे। इसकी दोनों बेटियों को अपने पास देखकर ज़मान खान को जैसे एक नई जिंदगी मिली थी और वह तेजी से सेहतयाब होने लगे थे। सरदारी की सारी जिम्मेदारियां सनम खान ने संभाल ली थी और बहुत एहसन तरीके से अपने कबीले के लोगों के मसाइल कर रही थी। अगर कोई परेशानी या कोई फिर माली मदद करनी होती तो वो कर देती, और इसका ये असर हुआ कि पूरे कबीले में सरदार ज़ादी सनम खान का चर्चा होने का, यहाँ तक कि इसका चर्चा कबीले के उस पार भी सुना गया। लोग जब भी इसके बारे में बातें करते तो इसकी तारीफों के पुल बांध देते, और यही कुछ तैमूर खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसके इसी गुस्से का फ़ायदा उठाकर शबान खान उसे उकसाने लगा कि अब इसे सनम को तलाक दे देनी चाहिए। तैमूर इसकी बात पर सुनते हुए इत्तफाक करते बोला, जी चाचा, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इस मुंहफट और ज़िद्दी लड़की को तलाक देकर देनी चाहिए, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। वो सरदार तैमूर खान के निकाह में रहे कि इसकी बीवी बनकर। मैं बहुत जल्द वकील से बात करता हूँ कि इससे कहता है कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार करें। ये सुनकर शबान खान को जो खुशी और जो सुकून मिला था वो बयान नहीं कर सकता था। उसे प्लान के मुताबिक वो तैमूर खान को बिल्कुल ही अकेला कर देना चाहता था। सभी उसे छोड़कर जा चुके थे, अब बस वो अकेला ही था, और अकेले बकरे का शिकार करना शबान खान के लिए जैसे खूनख्वार भेड़िए के लिए कौन सा मुश्किल काम था। बहुत जल्द तैमूर खान का अंजाम करीब था, क्योंकि शबान सोच चुका था कि उसे तैमूर के साथ क्या करना है। ज़मान खान के हवेली वापस आने पर वो सब ज़मान खान की अयादत करने हवेली चले आए थे। ज़मान खान के साथ साथ दानिश, अनम, शेरी जान और सनम इन सबको यहाँ देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुए। इन सब ने इनका खुले दिल से वेलकम किया था। पलवसा, ज़रलश्ता, वरीशा और गुले रुख तो भागकर सीधा सनम खान से लिपट गई थी। इनकी ये मोहब्बत सनम की आंखें नम कर गई। शेरी जान ने मुलाजमों से कहा कि वो उन सब मेहमानों के लिए एक बेहतरीन दावत का एहतराम करें, क्योंकि एक तो वो सालों बाद मिले थे और दूसरा अब वो इसकी बेटी के ससुराली भी थे। जुबैदा और शहनाज इतने अरसे बाद शेरी जान से मिलकर बहुत खुश थी। सालों पहले वो एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गए थे। प्यार और मोहब्बत की जगह नफरत और इंतकाम ने ले ली थी। आज जब सब लोग साथ बैठे तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए। यहाँ आकर सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और सालों पहले वाला वक्त याद आ गया था। बीबी जान की तो खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो बड़े प्यार से ज़मान खान को देखती, इससे बातें करती चली जा रही थी, और वो मोहब्बत से इनका हाथ पकड़े इनके सवालात का जवाब दे रहा था। समान ने कसम खाकर इन्हें बताया था कि इसने ना तो फजल खान को मारा था और ना ही राशदा को। शबान खान ने झूठी कसम खाई थी। इन सबको तो बहुत पहले से यकीन हो चुका था कि ये सारा कुछ शबान का ही किया धरा था, क्योंकि वो दोनों हादसों का खुद को गवाह मानता था, और अब इसका खेल सबको समझ आ गया था। बस वो लोग दुआ कर रहे थे कि तैमूर को भी उसकी मक्कारी और हकीकत का पता लग जाए, इससे पहले कि उससे बहुत देर हो जाए। अपने बाबा को आज इतना खुश देखकर सनम को बहुत खुशी हो रही थी। बातों ही बातों में शहनाज ने इन सबको अमरीना, शबाना और संबल के बारे में बताया कि वो लोग बहुत दोगले इंसान हैं। वो बस तैमूर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तैमूर समझ ही नहीं पा रहा, वो बहुत बदल गया है। सनम इनकी बातें सुनते ही उठकर वहाँ से अस्तबल चली आई थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी इसके बारे में ये सब सुनकर वो बहुत अफसोस महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपने पापा के चेहरे पर छाई उदासी और संजीदगी देख चुकी थी। शायद वो यही सोच रहे थे कि इनका अंदाज़ा गलत निकला था, क्योंकि तैमूर वैसा नहीं था जैसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। इसलिए वो वहाँ से उठकर यहाँ चली आई थी, क्योंकि वो अपने बाबा को अपने सामने मज़ीद शर्मिंदा होते नहीं देख सकती थी। काश कि वह सुधर जाता, लेकिन वो बहुत बिगड़ गया था।
اور اس کا سدھرنا جیسے ناممکن ہی لگ رہا تھا صنم کو۔ وہ رات سب کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین رات لگی تھی۔ اس رات ان سب نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ سلمان خان کی حویلی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ سلمان خان نے مزید کچھ دن یہاں رہنے کی درخواست کی تھی کہ وہ ان کی میزبانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ خوش دلی سے مان بھی گئے تھے۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی یہاں پر خوب انجوائے کر رہے تھے۔ سلمان خان کی ان کی میزبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زبیدہ اپنی بہو اور شہناز اپنی بہو کو اپنے پاس بٹھائے پیار کر رہی تھی۔ شہناز صنم کو اپنے ساتھ بٹھائے پیار سے اس کے بال بناتے ہوئے بولی، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا اچھا اور پیارا بیوی کو چھوڑ کر اس کو چڑیل میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ اس سے شادی بنا لیا۔ صنم ہنس کر بولی، موری یہ عشق کا کمال ہے، اگر عشق ہو جائے تو پھر چڑیل بھی پری معلوم ہوتی ہے۔ ہاں بچے، ہم بس چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جی، ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں، صنم نے اسے دلاسا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، اور وہ ایسی کوئی بھی بات کہہ کر اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیمور لاؤنج میں خاموش سا بیٹھا تھا جب اس نے شعبان خان کو کہیں جاتے دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں چاچا؟ تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بچے، وہ بس بور ہو رہا تھا تو سوچا ادھر ادھر ذرا چکر لگائے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ شعبان خان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تیمور واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ حویلی کے ان خالی در و دیوار کو اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں چھائی اداسی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ سبھی اب اسے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کبھی کبھار اسے پچھتاوا ہوتا کہ کہیں میں نے کوئی غلط تو نہیں کر دیا، لیکن جلدی خود کو تسلی دیتا کہ نہیں، میں نے جو بھی کیا وہ بالکل درست تھا، اور یہی تسلیاں دے کر وہ خود کو ہمیشہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس میں وہ ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ صنم خان استبل میں اپنے گھوڑے بہادر کے ساتھ موجود تھی جب ایک ملازم ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے اسے ایک لفافہ پکڑاتے ہوئے بتایا کہ یہ سردار تیمور خان نے بھیجا ہے۔ صنم نے ملازم کو جانے کی اجازت دی۔ اس لفافے میں کیا جو تیمور خان نے مجھے بھیجا ہے؟ صنم خان یہی سوچتی لفافہ چاک کیا، اور اس لفافے میں جو پیپرز تھے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، کیونکہ تیمور خان نے اسے طلاق کے پیپرز بھجوائے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ واپس لفافے میں ڈال دیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ جب وہ مطمئن ہوئی تو جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور ان پیپرز کو الماری میں چھپا دیا، کیونکہ فی الحال وہ اس بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کے بابا ابھی بھی موت کے منہ سے واپس آئے تھے اور انہیں اپنی طلاق کی خبر دے کر وہ انہیں زندہ درگور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل میں تیمور کے لیے بے تحاشا نفرت در آئی تھی۔ صنم خان نفرت سے بولی، بالآخر تم نے اپنا گھٹیا پن دکھا ہی دیا سردار تیمور فضل خان، تم سے ایسی چیپ حرکت کی ہی امید کی جا سکتی تھی۔ اسے فیصلہ کر دیا تھا کہ ابھی وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتائے گی، جب وقت اور موقع مناسب لگے گا تو سب کو بتا دے گی۔ شعبان خان اب تیمور کو اس بات کے لیے راضی کر رہا تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد سنبل کے نام کر دے، اور یہی سن کر تیمور خان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر میں اپنی ساری جائیداد سنبل کے نام کیوں کروں؟ آخر شعبان خان چاہتا کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول سے کام لینے لگا تھا تاکہ جان سکے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ دلاور خان اپنی حد سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شعبان خان کو بلیک میل کر کے وہ اسے بہت لوٹ چکا تھا۔ لالچ اس قدر بڑھی کہ ایک رات دلاور خان شعبان خان سے ملنے حویلی ہی چلا آیا۔ دلاور خان کو اس وقت حویلی میں دیکھ کر شعبان خان کا رنگ فک ہوا تھا۔ اگر تیمور نے دیکھ لیا تو پھر پکا ان دونوں کی موت واقعہ ہو جانی تھی۔ شعبان خان نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ تم ادھر کیوں آیا ہے دلاور خان؟ ہم کو روکڑا چاہیے، روکڑا۔ دلاور نے اشاروں ہی اشاروں میں سے بلیک میل کیا، جس پر شعبان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا، دیکھو دلاور خان، ہمارا پاس جو کچھ بھی تھا وہ ہم تم کو دے چکا ہے، اب ہمارا پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو بے وقوف مت بناؤ شعبان خان، ہم تمہارا رگ رگ سے واقف ہیں۔ اگر تم نے ہم کو روکڑا نہ دیا تو ہم جانتا ہے کہ ہم کیا کرے گا۔ شعبان اس کی دھمکی سن کر بے بس ہوا تھا۔ ہم نے بولا نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہم جو کرے گا اس کا ذمہ دار تم خود ہوگا۔ یہ کہہ کر دلاور خان کمرے سے باہر نکل گیا۔ شعبان خان ڈر کے مارے اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے شعبان کا ہاتھ ٹیبل پر رکھے گلدان سے ٹکرایا، جس سے آواز پیدا ہوئی۔ شعبان خان نے جلدی سے ہلتے ہوئے گلدان کو پکڑ کر اسے نیچے سے گرنے سے بچایا تھا۔ شعبان خان نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی کو بھی نہ پا کر وہ مطمئن ہوا تھا۔ شور کی آواز سن کر تیمور جو کچی نیند میں تھا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پاؤں میں جوتے ڈالے اور اٹھ کر کمرے سے نکل آیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے ہال میں سرگوشیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ہال کے دروازے پر آ کر رک گیا، اور اندر سے آتی جو آوازیں اس نے سنی تھی اسے لگا کہ کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل دیا تھا۔ کیسی سچائی تھی یہ شعبان خان کی آواز تھی جو کسی دوسرے آدمی سے سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ دوسرا آدمی اسے بہت کچھ یاد دلا رہا تھا، جس پر شعبان خان بے بس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے،
हम कल तुमको तुम्हारा मुंह मांगी कीमत दे देगा। आप खुश? ठीक है, और कब आना होगा? दिलावर खुश हो गया। जंगल में आ जाना, हम तुमको खुद ढूंढ लेगा। दिलावर खान इसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, हमने सीखा है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर दो, और अब देख लो तुम टेढ़ा करने पर मान गया। शबान खान इसकी इस हरकत पर दांत पीस कर रह गया, लेकिन फिलहाल वो बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसने सोच लिया था कि उसे गिन गिन कर अपने बदले लेगा। आओ चलो, हम तुमको बाहर तक छोड़ कर आता है। शबान उसे दरवाजे तक छोड़ने आया, तभी उसे अपने पीछे तैमूर की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? तैमूर ने वहाँ आवाज़ लगाई तो शबान खान खौफजदा हो गया। उसने जल्दी से दिलावर खान को वहाँ से भागने का कहा, खुद भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। तैमूर सीधा किचन में आया, पानी का गिलास भरा, उसे मुँह से लगा लिया। इसका गला खुश्क हो गया था और चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने आस्तीन से अपना पसीना साफ किया और खामोशी से वापस कमरे में आकर लेट गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर तैमूर ने शबान खान को देखते हुए कहा, चाचा, आप कल रात को दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? ये सुनते ही शबान के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। नवाला हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, तुमको शायद गलतफहमी हुआ है बच्चे, हम तो अपना कमरे से बाहर निकला भी नहीं था। शायद तुमने किसी और को देख लिया होगा। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही नींद में तो मुझे गलतफहमी हो गई होगी। ये मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। हाँ, प्लीज़ नाश्ता करें। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा। शबान खान नाश्ता करने लगा, लेकिन तैमूर खान की ज़िरिक निगाहों से इसके हाथों की कपकपाहट छुपी न रह सकी थी, जैसे वो बहुत घबराया हुआ हो। इसने देखा था सुंबल और अमरीना एक दूसरे को इशारे कर रही थी, जैसे कोई बहुत ही अहम बात हो। तैमूर खुद को यूं दिखाने लगा जैसे वो इन सबसे बिल्कुल अनजान और लाल ताल्लुक सा बैठा है। नाश्ता करते ही वो दोनों माँ बेटी शबान के साथ कमरे में चली गई। तैमूर खान का दिल घबरा रहा था। बीबी जान, माँ, बहनों और बाकी सबकी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। इसकी आंखें नम सी होने लगी। वो अपनी घबराहट को मिटाने के लिए बाहर निकला था, तब इसकी निगाह शबान खान पर पड़ी थी, जो बंदूक उठाए गुस्से से भरा कहीं जा रहा था। तैमूर जल्दी से दीवार की ओर से हो गया। उसे हवेली से निकलते देखकर तैमूर जल्दी से अपने कमरे में वापस आया। मेज़ की दराज से अपने पिस्टल निकाला और इसके पीछे हवेली से निकल गया। दिलावर खान जंगल में इसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तभी शबान खान को वहां आते देखकर दिलावर खुश हो गया। तुम आ गया शबान खान? हाँ, हम आ गया। हमको तो इधर आना ही था तुम्हारा वास्ते। कि बंदूक तुम क्यों साथ लाया है? दिलावर खान ने इसके हाथ में बंदूक देखकर सवाल किया। ये हम इधर एक पागल कुत्ते का शिकार करने के लिए लाया, जो लोगों पर भौंकता फिरता है। हमको डर है कि कहीं किसी को काट न दे। ओह, अच्छा। दिलावर ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिलाया। तभी तैमूर भी ने ढूंढता हुआ वहां चला आया था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तैमूर इनसे जरा फासले पर ही दरख्त की ओर में छुपकर खड़ा हो गया। अच्छा, हमारा रोकड़ा लाया है तुम? हाँ, लाया है ना। अच्छा, लाओ दो हमको। कहाँ है हमारा रोकड़ा? इसके अंदर है तुम्हारा रोकड़ा। शबान खान ने उसे बंदूक दिखाई और कहा लगा, ये क्या तुम मजाक कर रहा है हमारे साथ? यह मजाक नहीं है दिलावर खान, तुम्हारा लालच बढ़ गया है। अब इस लालच को कब्र का मिट्टी और बंदूक का गोली ही ख़त्म करेगा। ये कहकर शबान खान ने इस पर बंदूक तान दी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम्हारा साथ हमारा वो सारा राज भी दफन हो जाएगा और फिर हमको किसी का भी कोई खौफ नहीं होगा। ये कहते ही शबान ने बंदूक चलाई। पूरे जंगल में गोली की आवाज़ और दिलावर खान की दिलखराश चीख गूंजी। वह वहीं पर ही तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उसे यूँ ठंडा होते देखकर कंधे पर बंदूक रखे शबान खान कहकहे लगाने लगा। आज तैमूर खान ने इस खूनी भेड़िए का असल चेहरा देख लिया था। अब हमारा रास्ता साफ है। अब हमको इस कबीला पर सरदारी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी उसे पीछे से तैमूर खान की आवाज़ सुनाई दी कि भूल है तुम्हारी शबान खान, मैं रोकूंगा तुम्हें। ये सुनते ही शबान खान घबराकर पीछे को मुड़ा तो उसने तैमूर खान को दरख्त की ओर से निकलते देखा। खौफ से शबान के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। तुम इधर? हाँ, मैं। क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? तैमूर खान तुम? हाँ, मैं फजल खान, एक नंबर का बेवकूफ़ तरीन इंसान, जो तुम पर अंधा एतमाद करता था। जो तुम कहते थे वही करता रहा। मेरे इस अंधे भरोसे की बहुत अच्छी सजाई तो दी है तुमने मुझे, मेरी पीठ में खंजर घोंप कर। देखो तैमूर खान, हमने कुछ भी नहीं जानता, ये हमने नहीं किया। शबान ने अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश की। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा इसे मारते हुए। हाँ, सही कहा, बहुत बुरा आदमी था, इसलिए हमने इसको मार डाला। तैमूर तंजन हंसा। मैं सब जानता हूँ शबान खान, मुझे मज़ीद अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाने की सहमत ना करो। तो
میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ میں نے کل رات تمہاری اور دلاور کی پوری باتیں سنی تھی۔ شبان نے خوف سے تھوک نکلا۔ کیا تم نے سب کچھ سن لیا تھا؟ ہاں، سب سن لیا تھا، بس خود کو انجان بنائے رکھا۔ شبان سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے جلدی سے سامنے کھڑے تیمور خان پر بندوق تان دی، مگر تیمور اس کی بندوق تاننے سے پہلے ہی الرٹ تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اپنا پسٹل نکالا اور اس کے ہاتھ پر فائر کر دیا جس میں اس نے بندوق تھامی ہوئی تھی۔ گولی لگتے ہی شبان خان چیخا، بندوق نیچے جا گری اور شبان اپنا ہاتھ پکڑے درد سے دوہرا ہوتا وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تیمور خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کاش کہ مجھے بہت پہلے عقل آ جاتی، میں ہی بے وقوف تھا جو تم جیسے آستین کے سانپ کو پہچان نہ سکا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں زمان خان کو اپنا دشمن سمجھتا رہا، لیکن اصل دشمن تو ہمارے گھر میں ہی گھسا بیٹھا تھا، ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ تم نے ہمارا دوست بن کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، سب کچھ تم نے کیا، الزام زمان خان پر لگاتے رہے۔ میرے معصوم پھپھو کی عصمت دری کی، میرے بابا کو جنگل لے جا کر دھوکے سے قتل کیا، اور پھر میرے داجی کو بھی تم نے مار ڈالا، اور پھر ان سب کا الزام تم نے زمان خان پر لگا دیا۔ کاش کہ ہم تمہیں بہت پہلے ہی پہچان پاتے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کو تکلیف دی اور انہیں حویلی سے نکال باہر کیا، لیکن دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ ایسے زہریلے سانپ کا سر وقت پر ہی کچل دینا سب سے بہتر اور کارآمد ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں مزید اپنوں کو نہیں کھو سکتا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جا شبان خان۔ شبان خان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ وہ جلدی سے پاس بڑی بندوق کی طرف لپکا، لیکن تیمور اسے مہلت ہی نہ دی کہ وہ بندوق اٹھا سکے۔ اس نے آن کی آن میں ہی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ شبان خان گر کر تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر بالآخر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اپنی اس دھوکے اور غلاظت بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا تھا۔ تیمور نے پسٹل وہیں پھینکا اور گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ سب کھو چکا تھا، ماں، بہنیں، اپنا خاندان اور بیوی۔ اسے سارن کی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی بہت برا اور حد تک امیز رویہ رکھا تھا۔ صنم کا خیال آتے ہی پچھتاووں نے اسے آن گھیرا۔ صنم نے سچ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسے حقیقت پتہ چلے گی، لیکن شاید تب تک وہ بہت دیر کر چکا ہو۔ میں نے یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا اسے زمین پر مارتے ہوئے روتے ہوئے بولا، میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ ماں اور میری فیملی تو مجھے معاف کر دے گی، لیکن صنم مجھے کبھی نہیں معاف کرے گی۔ وہ بالکل اکیلا تھا، بالکل تنہا، کوئی اپنا پاس نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ بانٹ سکتا۔ وہ اٹھا اور سیدھا قبرستان چلایا۔ اس وقت وہ داجی کی قبر کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ دراصل احتشام خان کو شبان خان نے ہی مارا تھا، کیونکہ ایک رات سے اسے بالکل ایسے شبان خان کی حقیقت معلوم پڑی جیسے ابھی تیمور کو پتہ چلی۔ شبان نے اپنے سرے کھل جانے کے ڈر سے اسی رات سوتے ہوئے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس روک کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا، اور سب یہی افواہ پھیلا دی کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ وہ اپنے داجی کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ داجی، ہم سب غلط تھے، ہم اصلیت سے ناواقف تھے۔ دشمن تو ہمارے گھر میں ہی موجود تھا، وہ ہماری ناک کے نیچے یہ سب کچھ کرتا رہا اور ہم انجان رہے۔ گناہ وہ کرتا رہا، اس کے گناہوں کی سزا زمان خان بھگتتا رہا۔ داجی، کاش آج آپ زندہ ہوتے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے قاتل کو سزا پاتے دیکھتے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا داجی، میں نے آپ کی بیٹی اور بیٹے کے قاتل کو جہنم واصل کر دیا۔ اب آپ سکون سے رہیں۔ داجی، زمان خان بہت اچھا انسان تھا، اس نے میرے کہنے پر اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیا، اور میں نے اس کی قدر نہ کی اور اسے ذلیل و رسوا کر کے حویلی سے باہر نکال دیا۔ میں کیا کروں داجی؟ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ میں زمان خان کے ساتھ دشمنی اور انتقام کی آدمی اس قدر اندھا ہو گیا کہ اپنوں کو بھی اس انتقام کی بھٹی میں جلا ڈالا۔ آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں داجی، بالکل اکیلا۔ تیمور کافی دیر تک داجی کی قبر کے ساتھ لگا بیٹھا ان سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا۔ جب دل بھر گیا تو اٹھ کھڑا ہوا اور حویلی کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اب سبزہ پانے کی باری سنبل اور اس کی ماں کی تھی۔ وہ دونوں بھی شبان خان کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ جب کافی دیر تک شبان خان اور تیمور حویلی واپس نہ آئے تو امرینا اور سنبل پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ تبھی تیمور خان حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر سنبل اس کے پاس چلی آئی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور سوج گئی تھیں۔ سنبل کو اپنے سامنے دیکھتے ایک بار پھر سے اس کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ اپنا آپ کھوتا اب اس کے دونوں ہاتھوں سے سنبل کا گلا گھونٹنے لگا۔ سنبل کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، وہ پوری طرح سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹی کو یوں تڑپتے دیکھ کر امرینا بھاگ کر آئی اور تیمور کی گرفت سے اسے چھڑانے لگی۔ تیمور، تم پاگل ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑو ہمارا بچی کو، مر جائے گا یہ۔ ہاں، مر جائے، یہی تو چاہتا ہوں میں کہ یہ دھوکے باز، مکار اور شاطر لڑکی مر جائے، کیونکہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں اور صنم کو تکلیف دی، میں اسے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہوں۔
तैमूर की पकड़ इसके गले में इतनी सख्त हो गई कि सुंबल की आंखें बाहर उबलने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अमरीना ने अपनी बेटी को उससे बचाया था। सुंबल अपने गले पर हाथ रखे बुरी तरह से खांस रही थी। तुमको क्या हो गया है? तुम पागल हो गया है क्या? क्यों मारा है हमारा बच्ची को? बकवास बंद करो तुम अपनी लालची औरत। तैमूर खान हलक के बल चिल्लाया, जिस पर अमरीना बेहम सहम कर सुंबल के साथ जा लगी। सुंबल तैमूर के सामने आन खड़ी हुई। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारा गला घोटने का? हम अभी अपने बाबा जान से तुम्हारी शिकायत लग। इसकी बात पूरी अभी ना हुई थी कि तैमूर खान की एक जोरदार थप्पड़ से इसका गाल लाल हुआ। तैमूर इसका मुंह दबोचे मुस्कुराया। मुझे अपने इस बुज़दिल और मकार बाप के डरावे मत दो। मैं इसका काम भी तमाम करके आया हूँ। वो अब ज़मीन के नीचे है और अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अमरीना का मुंह खुल गया और सुंबल की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं सब कुछ जान चुका हूँ तुम लोगों के बारे में, जो कुछ भी तुम्हारे बाप ने हमारे साथ किया है, सब कुछ। तैमूर की गिरफ्त इतनी थी कि सुंबल को अपने जबड़े टूटते हुए महसूस हुए। तैमूर झटके से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मैं सरदार तैमूर फजल खान अपने पूरे होश आवाज़ में सुंबल शबान खान को तलाक देता हूँ। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो तैमूर खान, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। सुंबल ने आगे बढ़कर तैमूर के मांग पर अपना हाथ रखकर रोकना चाहा, लेकिन तैमूर उसे बाजू से पकड़कर नीचे फेंकते हुए अपने अल्फाज मुकम्मल किए। सुंबल वहीं बेसुध से गिर गई। सब कुछ खत्म हो गया था। इनके लालच ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। इन दोनों को देखते हुए तैमूर हकारत से बोला, नफरत और घिन आ रही है मुझे तुम लोगों के वजूद से भी। तुम लोगों की मौजूदगी की वजह से मेरे लिए यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। इसलिए फ़ौरन से बेशतर अपना सामान बांधो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अमरीना ने नीचे पड़ी बेसुध से सुंबल को सहारा देकर उठाया और वहाँ से ले गई। तैमूर अपने कमरे में चलाया, वार्डरोब में कपड़ों के नीचे रखा सनम खान का मोबाइल उठाया और बेड पर आकर बैठ गया। अब वो गैलरी खोले सनम की एक एक तस्वीर को जूम करके देख रहा था। इसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीरों को देखते आंखें खुद ब खुद गीली होने लगी थी। एहसास नदामत थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। इसका दम घुटने लगा था इस खाली हवेली में। वो सनम की एक तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरते बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है सनम खान। मुझे मालूम है कि अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा गुनाह इतना बड़ा है। लेकिन सच तो यह है, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम कब मेरे दिल में उतर गई मुझे इसका अंदाज़ा ही ना हुआ। मैं खुद से और सच्चाई से भाग रहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, लेकिन मैं हर बार ही झुठलाकर खुद को झूठी तसल्ली देता था। लेकिन सच यही है, तुम्हारे साथ गुजारे गए वो चंद दिन जब मैंने तुम्हारे साथ उस घर में गुजारे थे, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे। मैं तुम्हें मना लूँगा। हाँ सरदार की बेटी, मैं तुम्हें मना लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन दिल की बुरी हरगिज़ भी नहीं हो। उसने एक अज़म किया था। दूसरी तरफ सबकी रजामंदी के साथ अनम की बाकायदा रुखसती की तकरीब रखी गई थी। चूँकि इनका निकाह अच्छे हालात में नहीं हुआ था, लेकिन सलमान खान के साथ साथ जुबैदा, अबरार और बाकी सबकी ख्वाहिश थी कि अनम को बाकायदा तौर पर इज्जत के साथ वो लोग रुखसत करके हवेली ले जाएं। सलमान खान की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सलमान खान की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपनी बेटी की रुखसती की तकरीब के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सनम ने अपने बाप से झूठ बोल रखा था कि वो तैमूर की इजाज़त से ही यहाँ पर आई थी, और सलमान खान भी ये सुनकर मुतमईन हो गए थे। वो इसकी बेटी का शौहर था, इसकी इज्जत करना अब वो भी अपना फ़र्ज़ समझते थे। वो सनम को ढूंढते हुए अस्तबल चले गए, जहाँ पर सनम चारा हाथ में पकड़े गहरी सोचों में गुम थी। सनम बच्चे, कहाँ खोया हुआ है? सलमान खान के हिलाने पर वो होश में आई थी। अरे बाबा जान, आप यहाँ? सब खैरियत है? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। कोई बात नहीं बच्चे, अब हम बिल्कुल ठीक है। सलमान खान इसके पास ही बैठ गए। कल अनम का रुखसती है और तुम्हारा शौहर अभी तक नहीं आया। तुमने कहा तो था कि वो आ रहा है। सनम घबरा गई। जी बाबा, मैंने कहा था, शायद इन्हें कुछ काम पड़ गया और वो देर से आए। सनम ने झट से बहाना बनाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बोलो कि वो कल ज़रूर आए। हमारा कबीला का सारा मोअज़्ज़िज़ लोग आ रहा है। हम इसको इनसे मिलाना चाहते हैं, इसका आना ज़रूरी है। जी बाबा, मैं कह दूँगी। अच्छा ठीक है, हम ज़रा खाने वाले को देख लें, क्या क्या बनाने वाला है। जी बाबा। ये कहकर सलमान खान वहाँ से उठकर चले गए। सनम अब परेशान हो रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो कैसे अपने बाबा और बाकी सबको बताए कि तैमूर ने उसे तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। वो सख्त आजमाइश में थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया था कि कल भी वो कोई अच्छा सा बहाना बना लेगी, बस सनम की खैर से रुखसती हो जाए। फिर वो तहम्मुल से बैठकर अपने बाबा को एतमाद में लेकर इन्हें इसके बारे में बता देगी। बीबी जान, अबरार, ज़ुबैदा और बाकी सबको सलमान खान ने हवेली बुला लिया था कि बारात इधर ही रहे और फिर कल सुबह वो लोग अनम को बाकायदा रुखसत करके ले जाए।
دانش کا داخلہ زنان خانے میں ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ جب تک وہ رخصتی نہیں ہو جاتی وہ انم سے نہیں مل پائے گا۔ دانش نے خوب واویلا مچایا لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تھک ہار کر اس نے ہار مان لی۔ ان کے آنے سے حویلی کی رونق سی لگ گئی تھی۔ گلے رخ نے انم کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی مہندی لگائی، سوائے سنم کے۔ سب نے سنم سے کہا کہ وہ مہندی لگا لے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر شیری جان نے اسے خوب ڈانٹا کہ تم نئی نویلی دلہن ہو تو ہاتھ پاؤں پہ تمہیں مہندی لگانی چاہیے، لیکن وہ بھی صنم خان تھی، اپنے نام کی ایک مہندی نہ لگوانی تھی اور نہ لگوائی۔ حویلی کے باہر میدان میں خوب ہلا گلا کیا جا رہا تھا، بڑے بوڑھے سبھی موجود تھے۔ بیچ میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے گرد ڈھول کی تھاپ پر سرار خان، خود کے دانش خان اور قبیلے کے باقی نوجوان روایتی رقص پیش کر رہے تھے۔ اندر عورتوں نے اپنی محفل سجائی ہوئی تھی۔ صنم ان سب سے گھبرا کر استبل چلی آئی تھی۔ اسی وقت بہادر ہی اس کا سب سے بڑا ہمدرد اور راستدار تھا۔ تیمور جب شہر زبیدہ کے گھر آیا تو سرگنا سے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو سلمان خان کی حویلی کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو تیمور بھی کچھ سوچتا سلمان خان کی حویلی روانہ ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا، آر یا پھر پار۔ اس وقت گھر کے سبھی افراد حویلی کے بڑے سے صحن میں بیٹھے چائے کے ساتھ ساتھ خشک میووں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے تھے اور ساتھ میں خوش کپیاں بھی لگا رہے تھے۔ تبھی ان لوگوں نے سردار تیمور خان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ سب کے مسکراتے اور باتیں کرتے لب یکدم خاموش ہو گئے، سوائے زمان خان کی جو اصلیت سے لا علم تھا۔ تیمور کو دیکھتے سبھی ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دانش کو اس بات کا خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں تیمور خان کی یہاں آمد اس کی شادی کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ سب سے پہلے زمان خان آگے بڑھا اور اپنے دونوں بازو وا کیے وہ تیمور کو گلے سے لگا لیا۔ وہ جو معافی مانگنا چاہتا تھا ساکت کھڑا کیا۔ اس کی گرم جوشی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ صنم نے اسے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ کیسے ہو تم تیمور خان؟ زمان خان اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بول پایا تھا۔ تم جلدی آ گیا، ہم نے صنم کو بچوں کو بولا بھی تھا اپنا کام کر کے ہی ادھر آئے، لیکن اس نے تم کو بلا ہی لیا۔ تیمور کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا کہ صنم نے ابھی تک اپنے بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تیمور نے اچانک سے زمان خان کے آگے ہاتھ جوڑ کر زمان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو حیران کر دیا۔ خان جی مجھے معاف کر دے، میں غلط۔ تیمور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتا رو دیا۔ روتے ہوئے اس نے شعبان خان کی ساری سچائی بتا دی۔ ارے بچہ کیا کر رہا ہے تم؟ زمان خان نے اس کے ہاتھ نیچے کیا اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، تم پہلے بھی ہمارا بچہ تھا اور اب بھی ہمارا بچہ ہے۔ اگر ہمارا دل میں تمہارے لیے ذرا برابر بھی کینہ ہوتا تو ہم اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے نہ کرتا۔ تھینک یو سو مچ خان جی، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ تیمور نے باری باری اپنے سارے گھر والوں سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ان سب نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ اب بس ایک شخصیت رہتی تھی جس کی معافی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ تیمور اپنے آنسو صاف کرتے اس مجمع میں صنم کو تلاش کر رہا تھا۔ صنم کہاں ہے؟ آپ پلیز اسے بلائیں، میں اپنے کیے کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اسے منانے آیا اور منا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شری نے بتایا کہ وہ استقبال میں بہادر کے ساتھ ہے۔ تبھی دانش نے فٹ سے کہا، لالا آپ نہ کل ہی اس کے سامنے آ کر اسے سرپرائز دیں، یہ بہتر رہے گا اور صنم باجی بہت خوش ہوگی۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ سرار کے ساتھ ساتھ تینوں بہنوں اور گل نے بھی یہی مشورہ دیا تو بڑے بھی اس سے متفق ہو گئے۔ مجبوراً تیمور کو بھی ماننا پڑا۔ صنم کی تیمور پر نظر نہ پڑنے یہی سوچ کر تیمور کو بیٹھک میں ہی رکھا ہوا تھا۔ رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے۔ تبھی شیری نے انم سے کہا، انم بچے مہمان کو کھانا دیا؟ کس کو مورے؟ انم نے بے دھیانی میں پوچھ لیا۔ ارے اس کو۔ شیری جان نے اشاروں سے اسے سمجھایا تو انم کو جیسے سمجھ آئی۔ اوہ ہاں ہاں وہ والا مہمان، ابھی دے کر آتی ہوں۔ مورے کون مہمان آیا ہے؟ صنم نے پوچھ لیا، جس پر سبھی ایک دوسرے کے دیکھتے مسکراتے لبوں سے دیکھنے لگے۔ ہاں وہ بچے ایک مسافر آیا ہے، بیچارہ تھک گیا تو ہم نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ شیری جان نے بہانہ بنا، چاہ نا کھانا دیا؟ جی مورے۔ انم کھانا ٹرے میں رکھ کر جانے لگی تو صنم نے ٹوک دیا، مورے یہ کیوں جا رہی کسی اجنبی مسافر کو کھانا دینے؟ سب نے صنم کی بات سن کر اپنی عمر ڈالنے والی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ صنم کی بات تو سچ تھی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے دانش جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں باجی ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کیسے چاہ رہی ہو کسی اجنبی کو کھانا دینے؟ میں جاؤں گا، لاؤ دو۔ دانش اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیٹھک میں چلا گیا۔ اب صنم انم کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی اجنبی شخص کو کھانا دینے جا رہی تھی اور وہ بھی رات میں؟ انم آستگی سے بولی، سوری وہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ صنم سر جھٹکتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، سب کو بے چینی سے اس وقت کا انتظار تھا جب تیمور خان صنم کے سامنے آنے والا تھا۔ نہ جانے صنم کا کیا ری ایکشن ہوگا، سب یہی سوچ رہے تھے۔ سلمان خان بیٹھک چلایا اور تیمور کو ایک نیا سوٹ دیتے بولا،
चलो बच्चे, नहा धोकर इसको पहन लो। तैमूर की आंखों में आंसू भर आए। वो तेजी से जमान खान के पास आता इसके गले से लग गया था। एहसास नदामत बहुत थी। ये तो जमान खान का बड़ापन था कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। जमान खान तैमूर की पीठ पर थपकी देते हुए बोले, और यार क्या करता है, इतना अच्छा मौका पर तुम आंसू बहा रहे। भूल जाओ पिछली बातों को और अब नई सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। चलो नहा कर तैयार हो जाओ, हनम का रुखसत ही होने वाला है और हम चाहते हैं कि इसका साथ साथ हम खान सनो खान को भी तुम्हारे साथ रुखसत कर दें। थैंक यू सो मच खान जी। तैमूर खुशी से एक बार फिर से उनके गले लग गया, जिस पर जमान खान मुस्कुरा दिए। सनम ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस बात को मज़ीद नहीं छुपा सकती थी, इसलिए वो तलाक के पेपर लिए कमरे से निकल आई। बाहर सभी लोग मौजूद थे। अरे सनम बच्चे, शहनाज खुश हुई थी उसे देखकर। मुझे आप सब लोगों से बहुत ही अहम बात कहना थी। हाँ बच्चे बोलो, जमान खान ने इजाज़त दी। सनम ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। अभी वो बोलना शुरू हुई थी कि दानिश ने बीच में टांग अड़ाई। रुको रुको सनम बाजी, जो कहना है बाद में कह लेना, पहले आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? हाँ, कैसा सरप्राइज़? सनम ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। ये देखे, दानिश सामने से हटा और उसके पीछे खड़े जिस शख्स पर उसकी निगाह पड़ी, सनम का खून खौल उठा था। इसे देखते ही वो चिल्ला उठी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? सब शॉक्ड रह गए थे। वो सब सनम से इस तरह की उम्मीद नहीं रख रहे थे। वो बहुत गुस्से में थी और अगर इसके बस में होता तो यकीन वो सामने खड़े तैमूर खान को जान से ही मार डालती। वो बिफरी शेरनी की तरह इसकी तरफ लपकी थी और जो इसने किया था सबके मुंह हैरत से खुल गए थे। सनम ने सबके सामने तैमूर खान को थप्पड़ मारा था और सबसे शौक कर देने वाली ये बात थी कि सनम खान का थप्पड़ खाकर भी तैमूर खान मुस्कुरा रहा था। तुम जितना चाहो मुझे मार सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ सनम जमान खान। ये कहते हुए तैमूर ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। माफ़ी? कैसी माफ़ी? तुमने जो क्या किया इसकी माफ़ी भी हो सकती है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन हर गलती की माफ़ी भी तो होती है ना। तुमने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है तैमूर खान, और गुनाह की मेरे यहाँ कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो काम किया वो माफ़ी तलाफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तैमूर ने नासमझी से उसे देखा। क्या कह रही हो तुम? यही कि किस हैसियत से आए हो तुम यहाँ? तुम मेरी बीवी हो। बीवी? सनम तनसन हंसी। तलाक देने के बावजूद भी तुम मुझे अपनी बीवी कह रही हो? ज़रा भी शर्मा नहीं रहे? क्या बकवास है ये? तैमूर को तो गुस्सा ही आ गया था सनम की इस बात पर। यह बकवास नहीं है तैमूर खान, तुमने मुझे तलाक देकर मेरा शौहर रहने का हक खो चुके हो। ये सुनकर सब बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये सच था? ये झूठ है, मैंने तुम्हें कोई तलाक नहीं दी है सनम। नाम मत लो अपना मेरे मुंह से। अगर ये झूठ है तो फिर ये सब क्या है? सनम ने वो कागजात उसके मुंह पर दे मारे। तैमूर ने जल्दी से झुककर वो कागज उठाए और साइन की जगह अंगूठा लगा देखकर वो सब समझ गया कि ये सारी शरारत शबान खान की थी। वो जाते जाते भी आग लगा कर गया था। ये तलाक के पेपर झूठे हैं और ना ही मैंने इसे तुम्हें भिजवाए हैं। ये सारा कुछ शबान खान का किया धरा है, उसने ही मेरे नाम से ये झूठे कागजात तुम्हें भिजवाए। वो इंसान बहुत ही घटिया है। तुम भी कुछ कम घटिया नहीं हो तैमूर फजल खान। जो भी हुआ मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही। ये कहकर सनम वहाँ से चली गई। पीछे तैमूर खान बेबसी से उसे जाते हुए देख रहा था। दिल में शबान खान के लिए जितनी गालियाँ आ रही थीं उसे दी। इसी की वजह से ही तो सारा कुछ ख़राब हुआ था। अगर वो ना होता तो आज वो सनम के साथ एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा होता। दानिश तैमूर के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोस्ताना लहजे में बोला, लाला फिक्र ना करो, सनम बाजी अभी गुस्से में है, वो आपको जल्दी माफ़ कर देंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। सनम बाजी गुस्से की तेज़ है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। आज सनम की रुखसती होने वाली थी लेकिन इस मसले की वजह से एक दिन आगे कर दिया गया था ताकि सनम सब मान जाए तो वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाए। लेकिन अब मसला यह था सनम मान ही नहीं रही थी। सबने जाकर उसे बारी बारी समझाया लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। सभी लोग मायूस हो गए थे। रात के खाने पर तैमूर को बुलाया गया लेकिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। सनम अलग से अपने कमरे में भूख हड़ताल किए बैठी थी। सब यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे सनम मान जाए, तैमूर खान को माफ़ कर दे। तैमूर कुछ सोचकर उठा और सनम के कमरे में चला आया। रात के इस पहर तैमूर को अपने कमरे में देखकर वो गुस्से से आग बगोला हुई। तुम यहाँ किससे पूछ कर आए हो? ये मेरा घर है ना, तुम्हारी हवेली का कोई कमरा जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। तैमूर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसका ताना वापस लौटा रही थी जब उसकी हवेली में कैदी थी और इस वक्त तैमूर बिना नौकिया इसके कमरे में चला आता था। ये कहकर ये इसका घर है, इसकी मर्जी वो जैसे चाहे और जैसे चाहे जाए। वैसे तुम कुछ भी नहीं भूलती, हर चीज़ सुध समेत वापस कर देती हो, चाहे वो तंज और ताने ही क्यों ना हो। खैर ये मेरी बीवी का कमरा है, मैं यहाँ बगैर किसी की इजाज़त के आ जा सकता हूँ। तैमूर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सनम ने अपना मुंह फेर लिया। मुझे माफ़ कर दो सनम, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
اور مجھے اپنے کیے پر بے انتہا شرمندگی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام غلطیوں اور گناہوں کی تلافی کروں۔ تم میرے ساتھ چلو پلیز۔ تم چاہے مجھے جو بھی سزا دو، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے۔ بے شک تم مجھے معاف نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، لیکن پلیز میرے ساتھ چلو۔ تیمور کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، لیکن تم تو بہت اچھی ہو نا سردار کی بیٹی۔ تم نے ہر میدان میں مجھے شکست دی، آج مجھے معاف کر کے اخلاق کے میدان میں بھی شکست دے دو۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے تیمور خان۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم یہاں سے میرے سامنے مت ہی آؤ تو اچھا ہے۔ یہ کہتے صنم کمرے سے باہر ہی نکل گئی۔ تیمور وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مایوس ہو چکا تھا۔ صنم باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سر اٹھائے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی جب بھی کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ صنم نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کا جان سے پیارا بابا جان تھا۔ ارے بابا جان آپ یہاں؟ ہاں، ہم نے سوچا کہ ہمارا بچی ادھر خاموش بیٹھا ہے تو یقیناً کچھ گہرا سوچ رہا ہوگا۔ صنم نے مسکراتے ہوئے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بچے پھر کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں سردار بابا؟ صنم نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ تیمور خان کے بارے میں اور کس بارے میں؟ بابا پلیز اس شخص کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ دیکھو بچے، جو ہوا غلطی کی وجہ سے ہوا، اور غلط فہمی کا شکار ہم بھی تو تھے۔ وہ ویسے بھی بچے، وہ اب بھی تمہارا شوہر ہے۔ عزت دار عورت کو سیر نہیں دیتا کہ وہ اپنا شوہر سے بلا وجہ طلاق لے، جبکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ میری مانو تو بچے تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بے شک تم اس کو معاف مت کرنا، مگر اس کے ساتھ چلی جاؤ، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ آئی ایم سوری بابا جان، میں یہ آپ کا حکم نہیں مان سکتی۔ یہ کہہ کر صنم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تیمور کے کمرے سے گزرتے اس کی نگاہ کھلے دروازے سے نظر آتے اندر کے منظر پر پڑی۔ تیمور اپنے بیڈ پر دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پریشان تھا۔ صنم اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح کے ناشتے کے بعد سبھی لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ شیری جان انم کو تیار کر کے لائی تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ ماں باپ سے ملی۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماں باپ نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا۔ جانے سے پہلے صبح سویرے صنم کو منانے گئی کئی لوگ آئے تھے، لیکن وہ اپنی ضد اور فیصلے سے ایک انچ بھی نہ ہٹی۔ مجبوراً سب کو اس کا فیصلہ ماننا پڑا۔ وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ صنم کھڑکی کھولے ان سب کو ہی دیکھ رہی تھی، خاص کر تیمور خان جو بہت مایوس نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کرے گی اسے ہر حال میں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ سلمان خان اور شیری جان انہیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ سبھی اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ تیمور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار پھر سلمان خان کے گلے ملا تھا۔ اچھا خان جی، اجازت ہے، چلتا ہوں۔ جیتے رہو بچے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے۔ سلمان خان اور شیری نے اسے دعا دی۔ تیمور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والا تھا جبھی صنم خان چادر اوڑھے بھاگتی ہوئی آئی۔ اسے یہاں دیکھ کر سبھی حیران ہوئے۔ وہ ان سب کو، خاص کر تیمور خان کو دیکھ کر ہانپتے ہوئے مسکرا کر بولی، آپ لوگ میرے بغیر ہی جا رہے ہیں کیا؟ مجھے ساتھ نہیں لے کر جانا؟ تیمور کے اداس چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ سرار نے تو وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نعرہ لگایا، مشن کامیاب ہو گیا تیمور لالا، مبارک ہو آپ کو ڈھیر ساری۔ صنم نے ماں باپ سے اجازت مانگی۔ ماں نے گلے سے لگایا، باپ نے سر پر دست شفقت رکھا۔ ہم کو بہت خوشی ہوا ہے بچے تمہارا اس فیصلے سے، ہم کو تم سے ایسا ہی امید تھا، ہمیشہ خوش رہو۔ چلو بچے جاؤ، وہ سب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تیمور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور صنم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ صنم سلمان خان۔ یو آر ویلکم مسٹر تیمور فضل خان، جواب میں صنم بولی، اور اس کا جواب سن کر تیمور نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کے جاتے شیری جان نے مسکرا کر سلمان خان کو دیکھا۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں عزت کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ چلو بیگم صاحبہ اندر چلتا ہے۔ سلمان خان شیری جان کو خود سے لگائے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ صنم خان دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اسے تیمور نے نکالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور خان کمرے میں داخل ہوا۔ صنم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تیمور چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صنم نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، جس پر تیمور اس کو خود کر دیکھنے پر مسکرایا۔ وہ اپنی گفتگو کا آغاز سے معافی مانگتے کرتے ہوئے بولا، آئی ایم ریلی ویری سوری صنم، میں بہت برا ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم واقعی ہی بہت برے ہو، صنم نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں کہہ دو جو بھی کہنا چاہتی ہو، تمہیں اجازت ہے، مجھے اپنے کیے کی سزا دو، مجھے تمہاری ہر سزا قبول ہے۔ میں تمہارے سامنے ہار گیا صنم خان، تم میرے بار بار مقابل آئی اور ہر بار ہی تم نے مجھے ہرا دیا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا پھر اخلاق کا، دونوں سطح پر مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تیمور فضل خان اپنی ہار قبول کرتا ہوں، سوری ونس اگین۔ تیمور نے اس کے سامنے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ صنم اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے،
میں تمہیں اپنے رب کی خاطر معاف کر رہی ہوں۔ تیمور مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو۔ ہاں وہ تو میں ہوں، صنم اترا کر بولی۔ ویسے میں نے تمہیں دوبارہ تھپڑ مارا تھا، ایک بار تم نے مجھے مار لیا، اب تمہاری دوسری بار بھی مار کر اپنا برا بدلہ کر سکتی ہو۔ یہ لو، میرا گال حاضر ہے۔ تیمور نے اپنا گال اس کی طرف کیا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں تیمور خان، میری پرورش میرے ماں باپ نے ایسی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا جائے۔ ہاں وہ تو ہے، خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے کچھ تمہیں دینا تھا۔ وہ کیا؟ تمہاری امانت تھی میرے پاس۔ تیمور نے اپنی جیب سے صنم کا فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اپنا فون دیکھ کر صنم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا فون چھپڑنے والے انداز میں لیتے بولی، یہ تمہارے پاس تھا؟ میں نے اسے کتنا مس کیا۔ تھینک یو سو مچ، اس میں میری بہت ساری تصویریں تھیں۔ ہاں وہ تصویریں بہت پیاری ہیں، میں نے وہ ساری تصویریں دیکھ لیں۔ کیا تم نے میری تصویریں دیکھی؟ ہاں، تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تو پھر تمہیں اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگانا چاہیے تھا نا۔ ویسے تو میرا میکس برا نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارا بہادر پن پسند آیا، اور وہ بہت اچھا اور بہادر ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ہاں یہ تو ہے۔ تبھی جیسے تیمور کو کچھ یاد آیا، مجھے تمہیں کچھ اور بھی دینا تھا۔ وہ کیا؟ تمہاری موتیخائی کا تحفہ۔ یہ کہہ کر تیمور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا یہ دیکھتے صنم نے جلدی سے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے یوں گالوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کر تیمور حیرانی سے پوچھ بیٹھا، تمہیں کیا ہوا؟ کہیں تم پہلے کی طرف مجھے تھپڑ کا تحفہ تو نہیں دینے والے نا؟ صنم کی بات سن کر تیمور کا کہا بے ساختہ تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اس بار تحفہ بہت اچھا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کر اسے کھولا۔ اس میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے بولا، یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے، میں نے اسے امریکہ میں خریدا تھا اپنی ہونے والی دلہن کے لیے، اور شاید یہ تمہارے نصیب میں تھی۔ لاؤ ہاتھ دو اپنا۔ صنم نے اپنے گالوں سے ہاتھ اٹھایا اور دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کی بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ کیسا لگا منہ دکھائی کا تحفہ؟ پہلے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تیمور اس کے جواب پر ہنسا۔ صنم بھی اسے یوں ہنستے دیکھ کر مسکرائی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم بہت اچھی ہو صنم۔ سلمان خان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ صنم اس کے سینے میں سر دیے مسکرا دی۔ ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ زرار خان بھی بالآخر اس کی بھی سن لی گئی تھی۔ پلوش اور زرار کی منگنی بہت دھوم دھام سے انجام پائی تھی، اور زمان خان بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ یہاں اسے ابھی اپنا عزت اور اپنائیت ملی تھی۔ وہ اپنی دونوں بچیوں کو خوش دیکھ کر اپنے رب کا بہت شکر بجا لاتے تھے۔ سب بہت خوش اور مطمئن تھی کیونکہ اس سالوں سے چلتی دشمنی اب ختم ہو چکی تھی۔